آج بات ہو رہی ہے اوج بن انک کی، جس کو دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان، دا بگیسٹ مین آف دی ورلڈ، فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم اور جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر ان میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے، اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کرے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کا قد 30,330 گز لمبا اور عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انک تھا۔ طوفان نوح سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ اور ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چیونٹی کی طرح پیر سے مل دیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے بہت ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا کہ اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ جو پھل فروٹ اپنے ساتھ لائے تھے حضرت موسیٰ کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں کو اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاز سے بھاگ جائیں گے۔ آپ کے اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف وہ 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے 10 سرداروں نے عیش شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا، اور اوج بن انک کے ہاتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا۔ جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہراساں ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور جہاز سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ اور قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی قد و قامت والا ہے اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ وہ دونوں سردار یوشع بن نون اور کلود بن قتادہ جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے قوم سے کہنے لگے، اے قوم ٹھہر جاؤ، ان پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا، اور موسیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ سے بد کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تحیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں کو جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔
بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ کی بد دعا سے 40 سال اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ موسیٰ جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی عجیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دیں اور کہنے لگا کہ تو وہی ہے بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا، نے اس پر جوابی حملہ کیا۔ آپ کا قد بھی 10 گز اونچا تھا۔ آپ نے 10 گز اچھل کر اپنا عصا اتنے زور سے اس کے ٹہنے پر مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ کہتے ہیں اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا۔ وہ ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریا پر پل کا کام سر انجام دیتا رہا۔